السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ پوسٹ لگا چکا ہوں۔ ڈرامے کا نام ہے توبہ، ایپیسوڈ نمبر 67، پیشکش ہر پل جیو کی۔ اس کا ریویو دینے کے لیے آپ دیکھیں اور میں آپ اس کا ریویو دینا شروع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انمول کی ساس انمول سے کہتی ہے، یہ چائے ہے، میں شانی کے لیے لائی تھی مگر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اگر آئے تو تم اس کو دے دینا۔ مگر وہ جب آیا تو کہتا ہے، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ جی نہیں، اس نے خوش فہمی مت ڈالو، تم کو میرے ہاتھ کی چائے ملی اور تم پیو سکو۔ پھر وہ مسرا کے کہہ رہے گیا۔ انمول کا باپ جب شانی گھر پر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ شانی آپ چھوٹی کو اس کے ٹیوشن سینٹر چھوڑ دو گے؟ تو کہتا ہاں کیوں نہ، میں گاڑی پہ ہے، میں وہاں سے اپنے چلا جاؤں گا کام پہ۔ اس طرح وہ چھوٹی کو لے کے جب ٹیوشن سینٹر جاتا ہے ادھر، تو وہاں ٹیوشن سینٹر جو ہے آج بند تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ آپس میں پڑھتی ہیں، ادھر چلی گئی۔ اور اس کو جو ہے نا، یہ شروع سے ہی شک کا شبہ ہے، نکاح بھی ہو گیا، سب ہو گیا، لیکن شک کا کوئی حساب نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ اس لیے شک کرتی ہے کہ پہلے بھی منع کر چکی ہے کہ تم ابا کا آئیں گے تو وہ خود ہی لے جائیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اپنی بہن کے اوپر بھی شک کرتی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ پچھلی جنم میں کیا کیا اس میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا، سوری۔ تو وہ پھر اس طرح پھر اس کو ٹوکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ نہیں، ابا ہی آئیں گے اور لے جائیں گے اور آپ چھوڑیں۔ پر ابھی بھی یہی کیا کہ وہ جب وہاں سے گیا تو وہاں دیکھا کہ نہیں تھی، تو یہ اپنے کام پہ چلا گیا، کیونکہ اس نے اس کے سامنے ایک ٹیلی فون کیا تھا جو اس نے سنا تھا۔ اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں بہت اچھا مال ہے، پیسے وقت پہ دینا، نہیں بہت اچھا ہے، آپ ضرور لیجیے گا، میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اب وہ کاروبار کرتا ہے گاڑیوں کا، کچھ بھی ہے، تو آدمی وہ بات کر رہا تھا۔ اس کا ذہن وہیں گندا، جب ذہن ہوتا ہے نا تو گندا ہی سوچ ہوتا ہے، تو سوچنے لگی میری بہن کو تو نہیں وہاں لے گیا، یہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ مال اچھا ہے، پیسے نقد۔ بہرحال سوچ پہ کسی کی قید نہیں۔ اچھا، یہ پھر سوچتی ہے، اور اس کے بعد جب ٹیلی فون کرتی ہے تو اس کا بھی ٹیلی فون بند، کیونکہ یہ بھئی کاروباری آدمی ہے، ادھر ادھر وہ اپنی ٹیوشن کے اندر جاتی ہے۔ اس نے جب آئی تو یہی بتایا تھا کہ میں اس کو نوٹ پہ رکھتی ہوں، ٹیلی فون کو ڈسٹرب نہیں ہو، ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ہم کیسے اٹھاتے اس ٹیلی فون کو۔ میں نے میسیج بھی کیا، ابو کو بھی کیا، بولی کہاں کیا، تو بولے وہ اس میں آیا نہیں۔ بہرحال یہ کہ اس نے بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ گئی تھی کیونکہ ٹیوشن سینٹر بند تھا، اور یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں تو تھی، اور جھوٹ تو نہیں بولا اس نے۔ اس کی کچی ہو گئی اور اسی غلط باتیں کرنے لگی۔ جب یہ آیا، تم نے اس کو دیکھا، یہ دیکھا، بولے کیا ہوا؟ بولے ہاں میری بہن کو تم چھوڑنے گئے تھے ٹیوشن، تو اس نے کچھ بولا نہیں تھا، اس نے وہ آ گئی، کہہ رہی اچھا وہ تم کہاں تھے، یہ تم کو ٹیوشن سینٹر لے گئے تھے واقعی؟ کہتی ہاں میں وہیں گئی تھی، وہ بند تھا۔ جبکہ وہ ٹیلی فون والی نے بتایا کہ ٹیوشن آج بند ہے، سچائی تو اس کی ادھر ابھر کے آ گئی نا۔ اگر میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ چلی گئی تھی کہ میں ٹائم کیوں ضائع کروں، آنا جانا مسئلہ ہوتا، تو میں وہ سیل فون بھی میوٹ پہ رکھ کے اپنے پڑھ رہی تھی۔ آپ نے اتنا ثانی بھائی پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، شک کر رہی ہیں آپ اس کی وائف ہیں۔ پھر وہ اس کا باپ جو بعد میں جو اس کے لتاڑتا ہے، اس کی کھال جو نکالتا ہے، جا کے اس سے معافی مانگو، تو جرأت کیسے ہو گئی ہیں؟ اگر دوسرا کوئی ہوتا ہے نا تو وہ ویسے ہی داماد جو ہے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں سسرال میں، اور کھال نکالنے کے تیار میں ہوتے ہیں،
وہ تو شرافت سے چلا گیا وہ، اور تم نے اتنا بڑا الزام دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے. ہاں نہیں تھا تو میں خود بولتا تھا کہ پچھلے جنم میں یا پچھلے اس کے اندر یہ اس کے عادات ادوار صحیح نہیں تھے. لیکن آپ نے اتنی جلدی اس کو الزام لگا دیا. بہت افسوس ہوتا ہے. اور جاؤ فوراً سے معافی مانگنا، پھر مجھے بتانا. اتنی تم ضرارت کرتے ہو، مجھے تو آج پتہ لگا. اس کے ساتھ ایسا رویہ کرتی ہو، اس سے یہ تو شرم سے پانی ہو گئی، پانی ہو کے بہہ گئی، نالی میں چلی گئی. تو اس کے بعد بولتے نا شک کا کوئی مول نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اس کے ابا جی جو جب اتنا بڑا کیا تو اس نے دھمکایا اس کو کہ آئندہ میں کوئی شکایت نہ ملے، اور جاؤ اس سے معافی مانگو. بس یہ آخری سے آپ اگلی قسط میں دیکھ لینا، یہ آنکھیں بھی نہیں ملا پائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک 100% ہی پتہ نہ ہو آپ بات ہی نہ کریں. آپ اپنے جو دماغ میں جو لڑائی کرتے ہیں، یہ ہوگا ایسا ہوگا ایسا. بہرحال یہ ریویو اتنا ہی تھا آج کا، اور مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سب لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جتنے خواتین حضرات ہیں، فیملی والے، سب کو سلام، اور خوش رہو. میں بھی خوش ہوں. اللہ حافظ.